باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ توفیق پروردگار سے سورہ شرح کی تفسیر کرنے لگے ہیں، سورہ علم نشرح کی، کہ جس طرح سورہ فیل اور سورہ قریش نماز میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، کہ عمدن اگر انسان ان میں سے کسی ایک سورے کو پڑھے تو وہ نماز کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ بس عمدن انسان ایک سورے پہ اکتفا نہیں کر سکتا، دونوں سورتیں پڑھے۔ اسی طرح سورہ شرح اور سورہ ضحیٰ دونوں ہی عمدن ان کو رہا نہ کیا جائے، ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد دونوں کو ساتھ پڑھا جائے عمدن۔ اگر کوئی بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مکی بھی ممکن ہے کہ مکی ہو مدنی ہو، دونوں جگہ نازل ہوئی ہو، لیکن سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی ہے۔ جس طرح نماز کی ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک پہ اکتفا نہیں کیا جاتا، یعنی سورہ ضحیٰ خالی پڑھیں یا سورہ شرح پڑھیں، سورہ ضحیٰ نہ پڑھیں، اسی طرح ایک سورے کی تفسیر پہ بھی اکتفا نہیں کیا جاتا، دونوں کی تفسیر کرنی پڑے گی، دونوں کی تفسیر کرنی پڑے گی۔ بس سورہ شرح کی تفسیر سورہ ضحیٰ کی توجہ کے بغیر ممکن نہیں، دونوں کو ملائیں، دونوں کے مفہوم کو سمجھیں، موضوع کو سمجھیں، ٹھیک۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے ملکوتی حقائق آشکار نہیں کیے؟ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ظرف مظروف کے آنے سے تنگ ہو جاتا ہے، مگر علم کے ظرف سے، علم کا جو علم ہے مظروف علم ہو اگر، اور وہ ظرف میں آئے، دل میں آئے تو وہ ظرف وسیع ہو جاتا ہے۔ بس مظروف ہو علم اور ظرف ہو دل، روح انسان، بس علم آنے سے وسیع ہوتا ہے، بس روح علم کے وسیلے وسیع ہوتا ہے۔ بس علم مجرد ہے، بس روح بھی مجرد ہے۔ بس 5 لیٹر کے برتن میں جس طرح 10 لیٹر پانی نہیں آ سکتا، اگر 10 لیٹر پانی ڈالیں تو اس ظرف میں 5 لیٹر پانی بہہ جائے گا، کیونکہ اس کی گنجائش 5 لیٹر کی ہے۔ جبکہ علم جب دل کی سرزمین میں اترے تو وسعت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انسان کی روح وسیع تر ہوتی جاتی ہے، بس یہ علم، یہ نور کلام الہی ہے، خدا کا علم ہے جو وسیع کرتا ہے، توحید کا علم ہے، رسالت کا علم ہے، امامت کا علم ہے، جو انسان کے ظرف کو وسیع کرتا ہے، انسان کے دل کو وسیع کرتا ہے۔ بس یہ وہی ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن کی برہانی باتیں ہیں۔ اب شرح سے مراد کہ سینے کھولنے سے مراد اہل سنت نے مراد لی ہے کہ ظاہری سینے کو کھولا گیا، رسول خدا کا پہلے معاذ اللہ آپریشن کیا گیا، جبکہ ہمارے ہاں یہ مراد نہیں ہے کہ رسول خدا کا ظاہری سینہ کھولا گیا، بلکہ روح مراد ہے، وزرن سنگین بوجھ کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک وزنی بوجھ ڈال رہے ہیں، وزنی بوجھ تمہاری طرف بھیج رہے ہیں۔ بس جو برہانات سے پر ہو کلام، جو دلائل سے پر ہو خدا کا کلام، وہ وزنی کلام الہی برہانات سے پر کلام سنگین بھی ہے اور روح کو وسیع بھی کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سنگین بھی ہے، دلائل کو سمجھنے کے لیے دقت سے کام لینا پڑتا ہے، پوری توجہ کا ہونا ضروری ہے، الہی برہانات کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اور جب یہ انسان سمجھ جائے سنگین کلام کو تو اس کا ظرف وسیع تر ہو جاتا ہے، اس کا ظرف وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت انسانی فطرت پہ غبار نہ چڑھے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہ سنگین، کیونکہ یہ برہانات دلائل سے پر ہے، اس وجہ سے سنگین ہے۔ لیکن آسان کس لحاظ سے ہے کہ انسان کی فطرت پہ غبار نہیں چڑھا تو انسان سمجھ جاتا ہے۔ اگرچہ دلیلوں اور برہانات کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ٹھیک۔ بس تعلیم دینا، بس رسول خدا پر ایک تو کلام آیا، الہی کلام آیا جو برہانات سے پر تھا۔ دوسرا کام، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل معاشرے کو تعلیم دی۔ وہ جاہل معاشرہ جو علمی طور پہ بھی جاہل تھا اور عملی طور پہ بھی جاہل تھا، کہ قرآن کریم نے کہا اِن یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے تھے علمی لحاظ سے مگر گمان پرست تھے علمی لحاظ سے، وما تہوی الانفس، اور عملی لحاظ سے خواہشات کے پیروکار تھے۔ علمی لحاظ سے عاقل نہیں تھے، عملی لحاظ سے عادل نہیں تھے۔ یہ جاہل معاشرہ، اس جاہل معاشرے کو قرآنی تعلیم دینا، اور حارثہ ابن زید جیسے لوگ، ایسے لوگوں کو، سلمان جیسے لوگ، ابو ذر جیسے لوگ، ایسے لوگوں کو تعلیم دینا اور بلندیوں تک پہنچانا، یہ آسان کام نہیں تھا، یہ کمر شکن کام ہے۔ تبھی کہا کہ الم نشرح لک صدرک، اس وزنی کلام سے جو ہم نے تمہاری طرف، ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے تم پہ سنگین بوجھ تم پہ نہیں اتارا، تمہارے ظرف میں نہیں رکھا، تمہارے دل کو وسیع نہیں کیا، بس تمہارے دل کو وسیع کیا اس سنگین کلام کو اتار کے، برہانات سے پر کلامات کو تیرے دل میں اتار کے، الذی انقض ظہرک، کہ تم نے اس کا بوجھ بھی سہا، تم نے اس کا بوجھ بھی اٹھایا، اور جاہل افراد کو تعلیم دینے میں تو نے کمر شکن کام کیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا جاہل معاشرے کو تعلیم دینا۔ الذی انقض ظہرک، جو تمہاری کمر توڑنے والا تھا، یعنی تمہاری کمر شکن کام تو نے کیا ہے، کہ خود بھی تحمل کیا، خود کے ظرف کو بھی وسیع کیا، اور جاہل معاشرے کو بھی تعلیم دی۔ بس ایسے جاہل معاشرے کو تعلیم دی جو علمی طور پہ بھی جاہل تھا، عملی طور پہ بھی جاہل تھا، علمی طور پہ عاقل نہیں تھا اور عملی طور پہ عادل نہیں تھا، خواہشات نفسانی کا پیروکار تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جب تم اس الہی برہانات کو تم نے تحمل کیا، تم نے اس کا بوجھ اٹھایا، قرآن کا بوجھ اٹھایا، اور جاہل افراد کو جب تم نے عالم بنایا تو خدا نے تمہیں بلند کر دیا۔ تم پرواز کرو گے، بلند ہو جاؤ گے، تم بلند ہو گئے، خدا نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ یہ اتنا بڑا کام کیا تو نے۔ اول خدا کے سنگین کلام کو، برہانات سے پر کلام کو تم نے اٹھایا، اور دوسرا جاہل معاشرے کو تعلیم دی، بس خدا نے بھی تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا کیا؟ اسلام میں کوئی داخل ہونا چاہے تو دو شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہے، خدا کی وحدانیت کی گواہی، اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی۔ یعنی ہر جو اذان آتی ہے اس میں شہادتین پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں آپ دو شہادتیں پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس یہ تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ بس اذان میں بھی، نماز میں بھی دو شہادتیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو شہادتیں ضروری، ایک خدا کی شہادت، توحید خدا کی شہادت، اور رسول خدا کی رسالت کی شہادت۔ بس بلند ذکر کیا، ہر جگہ تیرا ذکر کیا، ہر جگہ تیرے ذکر کو مشہور کیا، ہر جگہ تیرے ذکر کو مشہور کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس وحی کے سنگین ہونے کو تیرے لیے آسان کیا، بس اس
یہ جو سنگین وحی تھی، وزنی وحی تھی، برہانات سے پر وحی تھی، یہ تیرے لیے آسان کر دی، فطرت کے لیے آسان، اگرچہ برہانات بہت زیادہ ہیں، بس انسان ایک برہانات سے پر درس سن کے 10 منٹ والا 15 منٹ والا تھک جاتا ہے، لیکن سمجھ آتا ہے اسے، کیونکہ فطرت پہ غبار نہیں چڑھا، فطرت پہ غبار نہیں، بس اس وحی کے سنگین ہونے کو تیرے لیے آسان کر دیا ہم نے، اور اس کے قبول کرنے کو بھی تیرے لیے آسان کر دیا، دونوں چیزیں، وحی کے سنگین ہونے کو، نہیں سمجھنے کو، قبول کرنے کو، وحی کے سنگین ہونے کو تیرے لیے آسان کر دیا کہ فطرت ہم نے دی، پاکیزہ فطرت دی، اور تیرے قبول کرنے کو بھی ہم نے آسان کر دیا، بس یہ سب نعمت الہی ہے، نعمت الہی ہے، کیونکہ یہ وحی تیری فطرت کے مطابق ہے، تیری فطرت کے مطابق ہے، تیری فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، بس اگر دشواری ہو تو 2 برابر آسانی آ جاتی، یا 2 برابر یا 2 سے زیادہ، اس دشواری کو، یہ دشواری ختم ہو جاتی اگر انسان دشواری کا مقابلہ کرے۔ اسلام کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تلاش اور کوشش کی، دشواریوں کے بعد، پہلے مکے میں سخت آزمائش تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد دیکھیں کہ مدینے میں آئے، ہجرت کی، مدنی حکومت قائم کی، صلح حدیبیہ کو دین اسلام نے فتح مبین کہا، اور فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ آئی، بس خداوند عالم کی رحمت وسیع، خداوند عالم کی رحمت وسیع ہے، وسعت رحمتہ سبقت رحمتہ، بس انسان اگر مشکلات کا مقابلہ کرے تو خدا کی رحمت وسیع ہے، بس ایک کے بعد ایک آسانی آ جاتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس اس وحی کے سنگین ہونے کو تیرے لیے ہم نے آسان کر دیا، اور اس کے قبول کرنے کو بھی تیرے لیے آسان کر دیا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب اس کی جو تفاسیر کی گئی ہیں ان 2 آیات کی، پہلی، بس جب تم واجبات سے فارغ ہو جاؤ تو مستحبات کو شوق سے انجام دو، یا یہ مراد ہے، خدا کی طرف توجہ کر کے مستحبات کو بھی انجام دو، اول۔ دوسری تفسیر، بس جب تم نماز قائم کر لو پھر تم اپنے رب کی طرف توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، تاکہ باتیں نماز، دعا کرو، نماز قائم کرنے کے بعد دعا کرو توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر، پس جب تم جنگ سے فارغ ہو جاؤ، جہاد اصغر سے فارغ ہو جاؤ تو جہاد اکبر کی طرف توجہ کر لو، شوق سے جہاد اکبر میں بھی مرد میدان بنو، ٹھیک۔ تیسری، چوتھی، پس جب تم دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد خاص ذکر کی طرف، آخرت کے ذکر کی طرف شوق سے آؤ، دنیاوی معاملات بھی تو انجام دیتے ہو، تم انجام دیتے ہو، مصروف ہو جاتے ہو، بس انسان خدا کا بندہ ہے، وہ زمانی اور مکانی ہے، کسی جگہ جاتا ہے مصروف ہو جاتا ہے، بس مصروفیات کے تمام ہونے کے بعد، اے رسول خدا تو مصروف ہوتا ہے، اگرچہ اس مصروف ہونے میں تو خدا کو نہیں بھولتا، لیکن فاصلے تو آئے ہیں نا، حجابات تو آئے ہیں، فاصلے اور حجابات آئے ہیں، بس ان حجابات کو لوگوں سے معاملہ کرنے میں فاصلے آ گئے، جو فاصلہ لوگوں سے معاملات کرنے میں ہے، اگرچہ تو یاد خدا میں ہے، ایک دفعہ تو رات کو نماز شب پڑھ، بہت قریب ہے خدا کے، ایک دفعہ تو دن میں لوگوں کے ساتھ معاملے کر رہا ہے، لوگوں کے معاملے حل کر رہا ہے، اس میں اور نماز شب میں جو خاص ذکر ہے اس میں تو آیا ہے، اس میں بڑا فرق ہے، اس لوگوں کے ساتھ جب تم معاملہ کر رہے ہو تو حجابات آ گئے ہیں، فاصلے آ گئے ہیں، تو کبھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، لیکن ان فاصلوں کو ختم کر کے دوبارہ آؤ خاص ذکر کی جانب، شوق کے ساتھ آؤ، شوق کے ساتھ آؤ، بس ان حجابات کو کم کرو، خدا کے ذکر کی طرف حرکت کرو۔ اگر کوئی عامل، کوئی کام تمہیں، اگرچہ کوئی عامل، کوئی کام تمہیں مشغول نہیں بناتا کہ تو خدا کو بھول جائے، تو کبھی خدا کو بھولتا نہیں، لیکن خاص ذکر میں جو قرب ہے،
وہ دنیاوی معاملات میں نہیں ہے. مستبین حجابات کو، فاصلوں کو کم کرو. یا مراد ہے کہ نوافل اور مستحبات کو شوق سے پڑھو نماز واجب کے بعد. نماز واجب کے بعد بس پہلا کہا ہم نے دنیاوی مصروفیات میں فاصلے اور حجابات آ جاتے ہیں، بس ان کو ختم کر کے خاص ذکر کی طرف شوق اور توجہ کے ساتھ آؤ، پوری توجہ کے ساتھ آؤ. بس فیضا فرغت، بس جب تم دنیاوی معاملات سے فارغ ہو جاؤ، یا فیضا فرغت، یا جب تم واجبات سے فارغ ہو جاؤ، فنصب، خاص ذکر کی طرف آؤ، مستحبات کی طرف آؤ یا خاص ذکر کی طرف آؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی توجہ کرو، کیونکہ واجبات تو بندے نے انجام دینے ہی دینے ہیں، لیکن مستحبات میں شوق چاہیے ہوتا ہے. کہ مستحبات میں ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مستحبات کو ترک کرنے کی اجازت ہوتی ہے اگر انسان وہ انجام دے، انسان شوق کے ساتھ ہے. ٹھیک. بس الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. بس اس مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ جو برہانی الہامات قرآن جو آیا، جو مشکل تھا اس کے ساتھ آسانی ہے کہ تیرے پاس فطرت ہے، خدا کا دیا ہوا خزانہ ہے، اس کے مطابق ہے یہ وحی، اس کے مطابق ہے. بس اس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی ہے. کلام سنگین ہے، برہانات سے پر ہے، لیکن تیری فطرت کے مطابق ہے، اس وجہ سے آسان ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر وزنی بوجھ ڈال رہے ہیں. دوسری جانب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کو آسان کر دیا. بس یہ مشکل آسانی کے ساتھ ہے، یہ مشکل آسانی کے ساتھ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.